ہمارے جو لیکچر ہیں وہ ہیں وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے بہترین طریقے سے بات کیجیے۔ جو اخلاق کا معاملہ ہے وہ آپ کی زبان کے ساتھ ہے، 90% تو زبان کے ساتھ ہے، اور باقی جو 10% ہے وہ آپ کے ایکشن ہیں، آپ کے ماتھے کے ہیں، سلوٹے ہیں، یا آپ کے ہاتھ پاؤں کے ایکشن ہیں۔ 90% جو زبان کے ساتھ ہے نا، اس کو ہم یہاں ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ صرف زبان ہی تک نہ رہ جائے، دل کو بھی اس کے ساتھ انوالو کرنا ہے۔ آپ اس لیے نہ کر رہے ہو کہ میں با اخلاق کہلاؤں، یا اب اس کو کسی طرح ٹالنا ہے تو اس کو میٹھی چکری چپری باتیں کر کے تو اس وقت تو ٹرخاؤں نہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایسا اخلاق نہیں مطلوب۔ اللہ کو جو مطلوب انسان ہے نا، اور خاص طور پہ مسلمان، وہ اس طرح کا نہیں ہے، بناوٹی نہیں ہے، منافقت والا نہیں ہے۔ اس لیے ابھی ہم زبان کے پازیٹیو پہلو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے جہاں پھر زبان کے نیگیٹو پہلو بھی آئیں گے۔ دیکھیے جو درمیانی راہ ہے نا منافقت کی، یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ منہ سے میٹھا بننا اور اندر جڑیں کاٹنا، یہ سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ جو ہے نا منافق، وہ آپ بارہا جانتی ہیں، میں بارہا دہراتی ہوں، اسفل سافلین ہوگا، سب سے نچلے درجے پہ، کیونکہ جو کافر ہے سامنے کھڑا ہے دشمنی میں، جو مومن ہے ہم اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، جو منافق ہے وہ پیٹ پیچھے چھرا گھونپتا ہے، ہمارے منہ پہ میٹھا بنتا ہے، دوسری طرف کال کر کے کہتا ہے وہ بندہ آئے گا، یہ اس کا پرابلم ہے، تنخواہ دیں، کام نہ کری، میرا نام لے گا، کہہ دینا اچھا تو یہ کیا ہے، پھر آپ تو بڑے خوش ہیں جی، بڑے میرے ہمدرد ہیں فلاں، اور دوسری طرف کیا چل رہا ہے۔ تو اس لیے وہی ڈسکس کرتے ہوئے ہم جو ہمارا جہاں اگر آپ کو یاد ہو تو ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا تھا، وہ تھا عدل و انصاف کی بات۔ اخلاق صرف خوبصورت الفاظ استعمال کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اخلاق میں آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ سمپل ہے لیکن بڑا سچا ہے، تو با اخلاق ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں بڑا سادہ ہے لیکن دل کا بڑا سخی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اخلاق ہم نے کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے؟ الفاظوں کا، چند لفاظی کا، تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق ہوتا ہے کہ آپ جیسے باہر ہیں ویسے ہی آپ اندر ہو۔ جہاں میں نے چھوڑا تھا عدل و انصاف کے سلسلے میں، ایک آیت کا ترجمہ میں دوبارہ دہراتی ہوں اور پھر آگے چلتی ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے لیے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ سورۃ شورى ہے، اس کی آیت میں نے پڑھی، اور میں نے یہاں روکا تھا کہ مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جسے عدل اور برابری کا حکم اس آیت میں ہے، اس کے بارے میں کئی پہلو ہیں۔ نمبر 1 اس کا پہلو کیا ہے؟ پہلا پہلو یہ ہے کہ جو سچائی مجھ تک پہنچی اس کو میں تم تک پہنچا دوں۔ یہ کن کے کام تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ اہل علم۔ اور مسلمان کا تو کام ہی آگے ہم دیکھیں گے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ تو جو علم دین کا ہے یا دنیا کا ہے یا جو بھی معاملہ آپ کرنے جا رہی ہیں، جو سچ ہے ایز اٹ اس کو آگے پہنچانا، یہ بھی مقام اخلاقی کا ایک پہلو ہے، سچی بات یعنی دوسرے تک پہنچا دینا۔ دوسری چیز ہے کہ محض دینی مخالفت کی وجہ سے تمہارے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے، بلکہ وہ کیا جائے جس کا تقاضا عدل کرتا ہے۔ یعنی میں کو جی یہ جماعت و فرقوں میں پڑھنا نہیں چاہیے، ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں کہ یہ میری جماعت کی نہیں، یہ میرے ادارے کی نہیں، یہ میرے فرقے کی نہیں، اس وجہ سے اس کے ساتھ تو انصاف نہ ہو، اور جو آپ کے جماعت کا، فرقے کا ہو یا خاندان کا ہو یا برادری کا ہو تو اس کے ساتھ آپ انصاف سے بھی بڑھ کے کرنے لگ جائیں۔ تو یہ بھی اس تفسیر کے اندر آتا ہے کہ مخالفت کو سامنے نہیں رکھنا، اصل رکھنا ہے کہ جو حق بات ہے، حق جو اس کا حقدار ہے اس تک پہنچ جائے۔ تیسری چیز جو اس آیت میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک تم میں مقدمات کے فیصلے کی جو یہ صورت جاری ہے کہ دولت مندوں اور بڑے لوگوں کے ساتھ رعایت اور عام لوگوں کے ساتھ سختی کا قانون برتا جائے، میرے اللہ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے۔ غریب اگر 4 آنے کی بھی چوری کرتا ہے تو اس کو 7 سال 6 سال جیل میں ڈال کے بھول جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے اس کے ٹیک میں کوئی نہیں ہوتا، اور امیر خربوں کی بھی چوری کرتا ہے تو وہ آرام سے اس کی ضمانت دوسرے دن ہی ہو جاتی ہے۔
پیچھے ہے کیا؟ پیچھے یہ ہے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. اور حکم دیا کہ عام اور خاص اور امیر اور غریب سے یکساں اور برابری کا سلوک ہو، کیونکہ ہمارا رب اور تمہارا رب ایک ہے اور ہم سب اس کے غلام ہیں. اسی لیے سب غلاموں کے لیے یکساں قانون ہونا چاہیے، اس میں جھگڑنے کی کوئی بات نہیں. لہٰذا ایک مومن کے سامنے کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ہر حالت میں عدل و انصاف کی بات کرے، پھر چاہے غصے میں ہو، خوشی میں ہو، کوئی امیری میں ہو یا فقیری میں ہو، بات حق کے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. اصل پوائنٹ ہے کہ آپ کے با اخلاق ہونے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے. اب یہاں رک کے دیکھتے ہیں کہ ہم با اخلاق کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جو ہم سے ذرا اوپر لیول کا ہو، ایجوکیشن وائز یا عہدے وائز، کسی بھی کہنے، گریڈ وائز، امیری وائز. اس کے سامنے تو ہم سارے اخلاق، اور ہمیں آتے ہیں سارے ایٹیکیٹس، ہمیں آتے ہیں، ویلیوز بھی ہمیں پتہ ہے، سلیقے بھی ہمیں پتہ ہے، طریقے بھی ہمیں پتہ ہے، صرف کرنے کے، بولنے کے. لیکن کیا یہی معاملہ ہمارا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں؟ ان سے تو نہیں ہوتا. انہیں ہم اتنے ادب احترام سے بلاتے ہیں، ان کی ہم اس طرح کی خاطر و مدارت کرتے ہیں جو ہم دولت والوں کی کرتے ہیں. اگر آپ دونوں کی برابر کرتے ہیں تو جتنا مرضی کریں، منع نہیں کیا گیا. لیکن ایک طرف تو آپ کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، کوئی آتا ہے. یہ اخلاق سے تعلق ہے ان ساری چیزوں کا. یا ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں، وہ آتا ہے اور آپ کے جو اسمائلی فیس، آپ کے بہترین الفاظ، آپ کا بہترین طریقہ، اگلا کہتے ہیں سوری میں بغیر بتایا. نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب چاہیں ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. اچھا، اب دوسرا مسئلہ کہ گھر میں ڈھنگ کی چیز نہیں کھلانے کو، پتا کہ سب کچھ ہے، پھر ہم دوڑتے ہیں بیکریوں کی طرف، بازار کی طرف، اور اگر اسے ہم نے لنچ دینا یا ڈنر تو پھر تو کچھ نہ پوچھے. اچھا، ذرا بھی دل نہیں دکھتا کہ کھڑے کھڑے 8-10 ہزار لگ گیا. خوشی کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا بندہ، اتنے گریٹ والا بندہ، اتنا امیر بندہ میرے گھر تو آیا ہے. بندہ ہی ہے نا بھائی، 2 کی جگہ 4 ٹانگوں سے آیا؟ نہیں، 2 ہی سے آیا. 2 ہاتھوں کی جگہ 6 ہاتھوں سے آیا. اچھا، آیا بھی ہے تو کیا دے گیا آپ کو؟ اکاؤنٹ آپ کے نام کر گیا، اپنا بنگلہ آپ کو دے گیا، کار آپ کو دے گیا؟ کچھ بھی نہیں. پھر بھی ہم خوش ہیں، پھولے نہیں سماتے. اس کے بنسبت جب غریب آتا ہے، ایک تو منہ اٹھائے آ جاتی ہے. کہتے ہیں نا، میں نے سنا کہتے ہیں، وقت بے وقت آ جاتی ہے. چلے وہ وقت آئی، آپ امیر کو نہیں کہہ سکتے بے وقت ہے ابھی آپ چلے جائیں. مجھے کل بھی کوئی بات کر رہا تھا تو میں نے کہا اسلام کا تو یہی طریقہ ہے کہ اگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا اور اگر کسی نے آگے سے کہا کہ میں مصروف ہوں تو چلے جائیں، لیکن وہ چلنے کا الگ طریقہ ہے. لیکن امیر کو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی ضروری، میں کام نہیں کر رہی تھی، میں فارغ تھی. اور غریب کو نہیں بھی ضروری کام ہوتا تو میں مصروف تھی. پھر لنچ اس کو کیا کرانا ہے؟ کھانا کھاؤ گی؟ اچھا کھاؤ گی، بیٹھو، جو پرانے سالن ہے گرم سرد کر کے اس کے آگے رکھ دو، چلے گا. مجھے اپنی والدہ کی بات بڑی اچھی لگتی تھی کہ غریب تو پہلے ہی یہ کھاتا، اوپر سے تم بھی یہ کھلاتے ہو اس کو. امیر تو گھر سے بہت کچھ کھا کے آیا ہوتا ہے، آگے سے پھر اس کو ہی وہی کچھ کھلاتے ہو. ان کو کھلاؤ جنہوں نے کم کھایا ہے گھر میں، ان کے لیے اہتمام کرو. تو میں ہمیشہ کہتی ہوتی تھی کہ امی ہم نے تو قرآن پڑھ کے یہ سیکھا، آپ نے تو بغیر قرآن پڑھے، یعنی اس طرح تو نہیں پڑھا نا ترجمے کی طرح ساتھ اور نہ تفسیر کے ساتھ، تو آپ نے تو زیادہ سیکھا. کہنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ کا اخلاق بیلنس ہو نا، آپ کے الفاظ کا چناؤ، آپ کے بولنے کا طریقہ، آپ کا رنگ ڈھنگ ایک ہی رکھیں، منافقت نہ کریں. امیر کے سامنے بڑا سٹائل، بڑا خوبصورت، بڑا ڈھنگ سے، اور غریب کے سامنے آپ بالکل کھل جاتی ہیں، لینگویج بھی خراب ہوگی. ایک ہو، جس طرح کی آپ کھلا ڈولا بولتی ہیں ایک طریقے سے بولے، ایک رویہ ہو، ایک سلیقہ ہو، ایک جیسا ماتھا ہو، ایک جیسے آپ کے اصول ہوں جو قرآن و سنت کے اپنے نہ بنائیں. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پھر آپ با اخلاق کہلائیں گی، پھر آپ سے کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا. ایک شعر ہے نا کہ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب حسن و لقا، جسے عیش میں یاد خدا نہیں، جسے تیش میں خوف خدا نہیں. ٹھیک ہے، اب عیش میں بھی ہم وہ بولتے ہیں نا، کوئی بیچارہ پسا ہوا ہے اگر تو وہ ذلیل کرتے ہیں اس کو، پتہ ہے وہ کیا کر لے گا. ٹھیک ہے، لیکن کوئی بہتر بندہ ہو تو پھر تو آپ پی جاتی ہیں. غصہ پینے کو صرف اس لیے کہا گیا کہ جب آپ سے پاور میں کوئی ہو، آپ سے جو کمزور ہے اس کے بھی آپ پی لیں. اور پھر تیش میں بھی، تو عیش اور تیش دونوں میں خدا کو یاد رکھیے گا. بندے ہم کس کے ہیں، غلام ہم کس کے ہیں،
اور جو آیا وہ بھی اسی کا غلام اور بندہ ہے. آپ اس سے اس طرح ڈیل کریں نا کہ جیسے کوئی پرائم منسٹر اپنا پی اے بھیجتا ہے تو ہم اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر کا پی اے. یہ اللہ کے بندے آتے ہیں آپ کے دروازے پہ، آپ کے در پہ. کوئی پی اے ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی مالک ہے، کوئی نوکر ہے، مختلف ہے نا، لیکن ہے سب اللہ کے بندے. آپ اس کی رسپیکٹ صرف اس لیے کریں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو فرق مٹ جاتا ہے. پھر آپ کہتی ہیں یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کی بندی ہوں، میرے در پہ میرے دروازے پہ اللہ کا بندہ آیا ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. اللہ کا بندہ ہے، میں اس کے ساتھ اتنا اچھا ایٹیٹیوڈ کیوں کروں؟ کیونکہ پی اے گھر جا کے کہتے ہیں جی صاحب جی ہم فلاں کے گھر گئے تھے، اس نے بڑی عزت دی پوری، بلکہ پوچھتے ہیں جو وڈیرے سسٹم ہے نا، اچھا گئے تھے، ساری تفصیل بتاؤ جی. گیا تھا جی صاحب جی، بڑی عزت کی انہوں نے مجھے، آگے سے پیسے بھی پکڑائے جی، جوڑا بھی دیا جی. یہ ہوتا ہے نا. اب یہ عزت کس کی ہے؟ مالک کی، کیونکہ اس کا پی اے آیا تھا یا اس کا ملازم آیا تھا. اور اگر نہ دے تو مائنڈ کیا جاتا ہے کہ اتنے امیر گھر میں اور اتنے پڑھے لکھے گھروں میں گیا، ان سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ آگے سے 100 روپیہ ہی غریب کو پکڑا دے. یہ معاملہ جب آپ ذہن میں رکھیں گے نہیں تو بندوں کا معاملہ ہے. اللہ کا بندہ آپ کے در پہ آئے، آپ کے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے، تو اسمائلی فیس تو ہے نا، زبان تو اچھی ہے نا، اخلاق تو ہے نا آپ کے پاس. کم از کم آپ اس کو یہ تو دیں تاکہ وہ دل میں کہ اللہ یہ تیرا کتنا اچھا بندہ ہے، اللہ میں تیرے بندے کے پاس گیا، اس نے میرا کتنا دل خوش کیا ہے، کتنے کھلے ماتھے سے ملا ہے. ورنہ اللہ کیا کہیں گے کہ میرے بندے نے تو اس سے مانگا کیا تھا، دینے والی تو میری ذات ہے، تو اس سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ تو اب سے اچھے اخلاق سے بولے. تو معاملہ یہ جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں نا، یہ نہیں با اخلاقی کہ کسی جگہ آپ بہت با اخلاق ہے، مجبوری ہے وہاں آپ کو با اخلاق ہونا پڑتا ہے، اور باقی معاملوں میں آپ بالکل بد اخلاق ہو. یہ جیسے ہمارے لطیفے کھڑے جاتے ہیں روسٹرز کے، کیا کرتی ہیں جہازوں میں، ہر ایک کے آگے سر کیا نہ ہوں، سر جوس نہ ہوں، اگر ٹھنڈا ہے تو گرم کرے، گرم ہے تو ٹھنڈا ہے، نوکروں کی طرح. لیکن گھر میں پھر کیا رویہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹیچرز دیکھ لیں باہر کتنی احترام سے بات کرتی ہیں اسٹوڈنٹ سے، اور گھر میں کیا ان کا رویہ ہوتا ہے. تو کیا وہ صرف جاب تک تھا اخلاق؟ آفیسرز باہر دیکھیں ان کا کیا سٹائل ہوتا ہے، اور گھر میں ان کا دیکھیں گالی گلوچ، بس وہاں تک تھا. اپنے کولیگ کے اوپر سٹائل مارنا ہر جگہ ایک جگہ ہو، وہ ہے با اخلاق. ورنہ سوری آپ کو شاید برا لگے، ہم اس میں آتے ہی نہیں کہ ہم با اخلاق ہیں، کیونکہ ہم اپنے ڈرائیور، اپنے پی این، اپنے ملازم، اپنے میڈ، اپنے غریب رشتہ دار ہی دیکھ لیں. انہیں تو خیر ہم رشتہ دار ہی نہیں بتانا چاہتے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہے. تو میں بھی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اخلاق کا تعلق کیا ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ. دوسری چیز آ جاتی ہے جی، بلکہ ہمارا چوتھا پوائنٹ تھا، سچی گواہی دینا. یہاں بڑا ہم پھنستے ہیں، کیونکہ اب غلطی والدہ کی ہوتی ہے، بزرگ ہوتی ہیں، سٹیا جاتی ہیں، عمر کا تقاضا ہے، صحت ٹھیک نہیں، انہیں اپنے گھر کا ہولڈ جاتا ہوا نظر آتا ہے. آپ لوگ آگے ہو جائیں نا، پیچھے پلے آنے والے تنگ ہو رہے ہیں. تو اب ہم نے سائڈ کس کی لینی ہے؟ امی کی، امی کی لینی ہے نا. اب وہ کیوں بیچاری جس کو دوسرے گھر سے لے کے آئے ہیں وہ تو انسان ہی نہیں نا. ہم کہتے لو اب ہم اپنی امی کو کہہ دیں آپ غلط ہے. جو ماں کہتی ہاں نہیں امی آپ صحیح کہتی ہیں. یہاں آ کے آپ بتائیں سچ بولتے ہیں ہم؟ جو اچھی نندے ہیں یا اچھی بھابیاں ہیں، جو اچھی مامیاں چاچیاں یا اچھی بیوی ہے، کیسے نہیں وہ دل پہ راج کرے گی؟ وہ کرے گی. ہوتا یہ ہے کہ ہم پھر وہاں پہ جھوٹی بات کرتے ہیں. بھائی کو بھی کہتے ہیں امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم کون سے گھر رہتے ہو، تمہیں کیا پتا اس نے کیا کیا. اب 2-4 بندے جب مل جاتے ہیں تو بھائی بھی مان جاتا ہے. گواہی یہ نہیں ہے کہ آپ کو مجھے کوئی خدا نخواستہ عدالت میں بلوائے گا، یہیں سے گواہی شروع ہوتی ہے. یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے رشتے، ہمارے قریب کے رشتے، ہمارے ملازمین کے رشتے ہیں، ٹھیک ہے، ملازم نے اتنا نہیں کیا جتنا صاحب چڑھ دوڑے، اب ہم چپ ہیں کیونکہ صاحب کا ساتھ دینا ہے ملازم کا نہیں. ہم کبھی نہیں کہیں گے نہیں اس کی اتنی غلطی نہیں تھی جتنا آپ اس کو اس کی انسلٹ کریں، حوصلہ ہی نہیں. تو سچی گواہی دینی ہے. وقتی طور پہ کچھ رشتے ناراض ہو جائیں گے، وہ آگے آیت آ رہی ہے نا، چاہے تمہاری قریبی رشتہ دار ہو، لیکن بعد میں وہ مان جائیں گے کہ یہ بندہ سچ بولتا ہے. پھر آپ اس سے پوچھیں گے آپ بتائیں سچ کیا تھا. اور خاص طور پہ جو مظلوم ہے وہ تو سمجھ لینا وہ تو آپ کو جان دینے کو تیار ہو جائے گا نا، کہ اس بندے نے میری ٹیک لی اور میری خاطر گالیاں بھی کھائی، ڈانٹ بھی کھائی. ڈانٹ پڑ جاتی ہے نا کہ تم زیادہ نہ اچھے بنو، تمہیں زیادہ ضرورت نہیں ہے صفائی پیش کرنے کی، تم خاموش رہو. بے عزتی بھی کروائی، وہ تو پھر آپ کو جان دینے کے لیے تیار ہوگا.
تو مسلمان کے لیے جو باتیں زبان سے کہنی ضروری ہیں اور جن کی ادائیگی کی بڑی فضیلت ہے ان میں سے حق کی گواہی دینا ہے۔ یہ گواہی بنیادی طور پر زبان سے دی جائے گی۔ اس سے صرف وہ لوگ مستثنی ہیں جو کسی شدید مجبوری کی بنا پر زبان سے گواہی نہ دے سکتے ہوں۔ اس میں آپ کا کلمہ طیبہ بھی آتا ہے۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو، زیادہ تر تو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کے ماتھے کہاں ٹیکتے ہیں ہمارا بھروسہ دویز دھاگے گنڈے پہ ہے، پیر و مرشد پہ ہے، ان کے در پہ ماتھے ٹیکنے پہ ہے، ہم تو وہیں جھوٹ بولتے ہیں، گواہی ہے نا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، ایک امپائر ہے نا الٹے ہاتھ سے گواہی دیتا ہے، تو پوچھا گیا، ابھی میں نے پڑھا تھا فیس بک پہ، کہتا ہے اس سے میں شہادت دیتا ہوں، اس سے میں نے اگر غلط کوئی فیصلہ دے دیا تو میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ شہادت کو بھی پتہ ہے دی ہے میں نے نہیں، ابھی یہ گزرا آپ کا یہ تہوار، دیکھا آپ نے کیا حال کیا ہم نے نبی کی سنتوں کا، نبی کی رسپیکٹ کا۔ تو یہ بھی تو ایک گواہی تھی نا آپ نے جو اللہ کو دینی ہے۔ اس پہ میں بارہا آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت ہمارا موضوع دوسرا ہے۔ اس گواہی کے بعد زندگی کے تمام معاملات ہیں، تمام فیصلے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے کہ عدالت میں گواہی دینی پڑے۔ یہ گواہی اور صاف گوئی اس وقت بڑی مشکل اور کٹن ہو جاتی ہے جب یہ گواہی اپنے خلاف یا اپنے عزیز و اقارب کے خلاف دینی ہو۔ قرآن مجید میں ایسے ہی موقع کے لیے رہنمائی کی، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کو بیچ میں ڈالا گیا کہ انصاف کی حمایت میں کھڑے ہو جو اللہ کے لیے گواہ بن کے، اگرچہ تمہارا اپنا اس میں نقصان ہی ہو، یا ماں باپ ہو یا رشتہ داروں کا ہو، اگر وہ دولت مند ہے یا محتاج ہے تو اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ تو تم انصاف کرنے میں اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو، اگر تم زبان بدلو گے یا بچاؤ گے تو اللہ تمہارے کام سے واقف ہے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں ہم اسے نقصان سے بچا رہے ہیں، الٹا ہم اس کو نقصان میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو عادت پڑ جاتی ہے کہ اچھا جی جو مرضی کیا، کچھ بھی نہیں کوئی بگاڑ سکا، اب تو اس سے زیادہ ٹاپ کا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ میرے حمایت میں کافی لوگ کھڑے ہیں، مجھے ٹیک دے دیں گے، میں برائیاں کرتا ہوں۔ آپ نہ ٹیک میں کھڑے ہوں تو اس کے لیے وہ بڑا سبق ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ہمیشہ احتیاط کرتا ہے کہ بھائی کوئی نہیں میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور میں ہی پھنسوں گا، تو اس لیے انصاف سے بات کرنی ہے۔ ان آیات میں واضح طور پہ کہا گیا کہ معاملات میں عدل و انصاف کی حمایت تمہارا مقصد ہو، جو کچھ ہو یا کرو اللہ ہی کے لیے کرو اور اللہ ہی کے لیے کہو اور اللہ واسطے سے ہی کہو۔ عدل اور انصاف کے فیصلے اور گواہی میں نہ تو اپنے نفس کا خیال بیچ میں آئے، نہ عزیزوں قارب کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ دولت مندی کا، نہ محتاجی پہ رحم کریں، محتاج پہ۔ پھر اس فیصلے اور گواہی میں کوئی بات لگی لپٹی نہ کی جائے، نہ حق کا کوئی پہلو چھپایا جائے۔ مطلب یہ ہو کہ فیصلہ اور گواہی میں دولت کی خاطر نہ کریں کہ مجھے کچھ ملے گا، یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی ہیں، پوری بات کہیں چھپائی بھی نہ، یہ سب باتیں عدل اور انصاف کے زمرے میں آتی ہے۔ کسی غریب کی غربت پر ترس کھا کر فیصلے میں رد و بدل کر دینا بظاہر نیکی دکھائی دیتا ہے، مگر در حقیقت یہ ایک مقدس فریضہ ہے، اس لیے اس کو فریب میں نہ بدلیں۔ فیصلے میں ترس کھا کے بے ایمانی کرنا بھی ویسے جیسے کسی کی خاطر آپ کسی سے مرغوب ہو جاتے ہیں، کسی سے امپریس ہو کر بے ایمانی کرتے ہیں، بات بے ایمانی ہی کی ہے۔ اسی لیے اس جو حد لگاتا ہے اس کے لیے بھی عذاب ہے، جو غصے میں آ کے ایک فالتو مار دیتا ہے اور یا ترس کھا کے ایک کم مار دیتا ہے۔ اس کو جتنے 80 کوڑے تو 80 ہی مارنے ہیں، اس کو کیا، اس کو کس نے حق دیا کہ تم اللہ سے زیادہ غضبناک ہو؟ تو اس کے لیے بھی بڑی سخت وعید ہے، اس کی بھی بڑی پکڑ ہے، اس لیے جتنا فیصلہ کرنا ہے اتنا ہی کریں۔ اسی طرح جو گواہ کسی فریق کو نفع پہنچانے کی غرض سے طرفداری کرتے ہیں وہ بھی غلطی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، اس لیے نہ گواہوں کو طرفداری کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کے اوپر رحم کھانا چاہیے، دونوں معاملے اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے۔ لوگ عام طور پر گواہی میں اس لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کہ جس فریق کی طرفداری مقصود ہے اسے فائدہ پہنچے۔ تو ارشاد ہوا کہ اللہ اپنے امیر اور غریب دونوں بندوں کے حق میں تم سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر خیر خواہ ہے۔ تمہاری نظریں تو آس پاس جا کے ٹھہر جاتی ہیں نا وقتی فائدے پہ، وقتی نقصان میں،
اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب کچھ ہے. ایک سمپل سی مثال سے آپ سمجھ سکتی ہیں نا کہ جس لڑکے کو سزائے موت ہونی تھی، اس نے کہا ماں سے میں نے کچھ بات کرنی ہے. ماں کو کہا کان پاس کرو، تو ماں کا کان کاٹ کھایا اس نے کیا کہا کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم کی تھی چوری تو آپ میری پٹائی کر دیتے تو آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سزائے موت کا قیدی نہ بنتا. اس سے سمجھ آ رہی ہے نا یہ وقتی ماؤں کی ٹیک. یہ پینسل کہاں سے لائے؟ دوست نے دیا. اچھا کو کیوں دی؟ کیسے دی؟ میں تو بہت اس چیز کا پیچھا کرتی ہوں. اب تو چلو ایمان تھوڑی میچور ہو رہی ہے. کھلونے میری دوست نے دیے. اس کی والدہ کو فون کیا، وہ کہتی ہے ہاں میرے پوچھے بغیر لے گئی. لے بھی چھوٹی بہن کی گئی ہے، وہ رو رو کے برا حال ہے اس کا. دیکھیں کہاں سے کہاں بات گئی. میں کہا اس کو تحفہ دے دیا اس نے. پھر دوسرے دن میں نے پیک کر کے دوبارہ بھیجے واپس. بچوں کو پوچھے. ہماری والدہ تو کہتی تھی یہ تو ربڑ میں نے نہیں خرید کے دیا. سختی آ جاتی تھی. یہ غلطی سے اس جیومیٹری میں آ گیا، تمہارا کیوں نہیں گیا اس جیومیٹری میں؟ ان کا ادھر کیوں آ گیا؟ ایسے کھینچا تانی شروع ہو جاتی تھی نا، صرف اسی لیے کہ آج میرے بچوں کو چوری کی عادت پڑ گئی تو کل بڑی بڑی چیز بھی اٹھائیں گے. ایک ہی جملہ کہتی تھی، بیٹا کسی کا سونا بھی پڑا ہونا نہیں اٹھانا. وہ جملہ مجھے ابھی بھی ہنسی آتی ہوئی تھی. بچپن میں ایک ہی امی بات کہتی تھی، سونا بھی پیا ہوئے تو نہیں چکنا. آج کیوں نہیں کہتے ہم بچوں کو روکیں؟ آج روکیں گے تو کل وہ پھر ان چیزوں سے روکیں گے. تو ایک کم حوصلہ انسان اپنی گواہی میں کسی خاص انسان کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا، جبکہ عالم الغیب کو معلوم ہے کہ آگے چل کر اس کے لیے کیا نقصان دہ اور کیا مفید. اس لیے گواہی ہمیشہ سچی اور حق کی دینی چاہیے. یہ یاد رکھیے جگہ کہ سچا انسان اکیلا رہ جاتا ہے، اس کو سب چھوڑ دیتے ہیں. کون نہیں اس کو چھوڑتا؟ اللہ. کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ میں سچوں کے ساتھ ہوں. تو ہمیں تو اللہ کا ساتھ چاہیے. جگ تو ویسے بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا نا، موت کے وقت بھی نہیں رہے گا. اکیلے معاملہ ہے نا، اکیلے مقابلہ کیا کہنا جی. ایک طرف عاجزی کا اور ایک طرف زور آور کا معاملہ ہے، بے بسی کا معاملہ ہے. اس وقت کون ہوگا؟ اللہ کی ذات. قبر میں کون ہوگا؟ اللہ کی ذات. تو جو مشکل مراحل ہے اس وقت تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہم کئی دفعہ اپنی بیٹیوں کی ناجائز باتوں پہ بھی ان کو ٹیک دے کے نا ان کی آگے کی زندگی خراب کر دیتے ہیں سسرال میں. اور کئی دفعہ ہم اپنی بہوؤں کو ناجائز ان کے ساتھ کر کے نا زیادتی ہمیشہ کے لیے ان کو برا بنا دیتے. کوئی برا نہیں ہوتا اگر آپ ان کو سپیس دیتے ہیں، ان کے حق پہ بات کرتے ہیں، حق کے ساتھ چلتے ہیں تو ہر بندہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر جب آپ اس کے اوپر ہر وقت کرٹیسائز اور جھوٹی باتیں تہمتیں لگاتے ہیں تو پھر وہ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے اختیار میں کہ آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھتے ہیں یا برا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جھوٹی ان کی تعریفیں کریں. انسان ہے، انسان سمجھ کے ڈیل کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا. الٹا یہ نہیں کہ جیسے ہی بیٹا انٹر ہوا یا بھائی انٹر ہوا یا شوہر انٹر ہوا تو آپ نے پلان کیا ہوا کہ آج کس طرح ان کو آپس میں توڑنا ہے، اور جھوٹ بول کے، جھوٹ بات کر کے. اور تیسرا فریق دیکھ رہا ہے کہ یہاں غلطی کس کی ہے، وہ کیوں چپ ہو رہا ہے؟ امی ناراض ہو جائے گی، کہتے ہیں نا بہن ناراض ہو جائے گی. ڈانٹ کس میں پڑتی ہے؟ تو ہماری طرف کی ہے یا اس کی طرف کی ہے؟ تم کہنا کیا پڑتا ہے؟ میں اللہ کی طرف کی. اور تو کوئی جواب نہیں نا. کس کی طرف کیا مطلب؟ جو حق پہ ہے وہ بول رہے ہیں، تیری طرفداری کا کیا پرابلم؟ ہوتا یہ کہ میرے ساتھ معاملہ ہے تو میری بہن بھی میرے ساتھ ہو، چاہے دوسرے کا قصور ذرا بھی نہ ہو. ان کا کام ہے مجھے کہیں یہاں آپ غلط ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت برا لگے گا نا، لگنے دے. لیکن کم سے کم مجھے یہ تو پتا چل جائے گا کہ نہیں، غلط بات میں میرے بہن بھائی میرے ساتھ نہیں چلیں گے. تو میں اگلی دفعہ کیئرفل ہو جاؤں گی کہ نہیں بھائی یہ تو بڑی بے عزتی ہے. لیکن مجھے پتا ہوگا میرے ٹیک پہ کھڑے ہیں پھر تو میں دھن دھناتی پھروں گی. اس لیے یہ بھی آپ کا اخلاق ہے جس سے آپ کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ فلاں شخص بہت کھرا ہے، حق پہ بات کرتا ہے، انصاف پہ بات کرتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہی آپ کے اخلاق مشہور ہوتے ہیں. اور دنیا سے جانے کے بعد بھی یہی. اور کسے کہتے ہیں آپ اخلاق؟ بتائیں. صرف چند الفاظ کی تو بات نہیں ہوتی. اور جب معاملہ ہو اور معاملہ بالکل اپوزٹ ہو تو ان الفاظ کو لوگوں نے کیا کرنا ہے؟